الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کے اس مختصر خطبہ کے اندر جو بیان ہوگا، روح کیسے نکلتی ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ دنیا میں رہنے والے مختلف لوگ ہیں، کوئی تو ایسے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، موت کو پسند نہیں کرتے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی ان میں سے 1000 برس زندہ رہنے کو دوست رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم دنیا میں زندہ رہیں، ہمیں موت نہ آئے، اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو موت کو ایک تحفہ سمجھتے ہیں، جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن موت کو تحفہ سمجھتا ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ ہمیشہ منافق موت سے ڈرتا ہے یا کافر موت سے ڈرتا ہے، مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، بس وہ ایک ہی سوچتا ہے رزق اور موت میرے رب کے دست قدرت میں ہے، وہ رزق دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ موت دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، بس اس کا ایک سوچ اور ایک ہی ذہن ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن موت کو تحفہ سمجھتا ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ کل کے لیے رزق جمع نہ کرو، کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے، اگر زندگی ختم ہو گئی تو پھر رزق بھی ختم ہو گئی، کوئی کسی کا رزق روک نہیں سکتا۔ آج کل کی اس دور کے اندر بھی بڑے جناب علی 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا رزق فلاں بابے نے بند کر دیا، آپ کے اوپر فلاں نے تویز کر ڈالے، آپ کا فلاں نے رزق بند کر دیا، یا پھر کچھ لوگ لالچی قسم کے ہوتے ہیں، کسی کی پالش کر کے کچھ کھانا یا کچھ لالچ کر کے کھانا۔ رزق ہر انسان کا اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، اور وہ رزق جو اس رب نے مقرر فرمایا ہے، یہ رزق کوئی کسی کا بند نہیں کر سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق اور موت کوئی کسی کا بند نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوہے کے بند پنجروں میں بیٹھے ہو نا، موت وہاں بھی آ کر رہے گا اور رزق وہاں بھی آ کر ملے گا۔ رزق تو مومن کو تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے، رزق بھی ایسے ہی تلاش کرتا ہے۔ سیدنا حضرت اسود حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز کے اندر کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، ادھر ادھر دیکھتے رہتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیر ہے، نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں موت کے فرشتے کو دیکھتا ہوں، وہ کدھر سے آئے گا، اس کی تلاش میں ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر ہم ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور موت کی سختی اور موت کی شدت یاد ہی نہیں آتی، حالانکہ موت کی بہت بڑی سختی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آئی موت سختی، موت کی سختی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، جس سے تو بھاگتا تھا وہ موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، جہاں بھی بھاگ۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، یعنی روح قبض کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا، اور بدلہ ہے یہ اس کا کہ تم اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، نبی کی نبوت کو
کو جھٹلاتے تھے, وحی کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تم, اور اس کی آیتوں سے تم تکبر کرتے تھے. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق واتفت الساق بالساق. ہاں جب جان نکلنے تک پہنچ جائے گی اور موت کا وقت ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے, جو اس کے قریب بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے یار فلاں چیز پھونک جھاڑ کریں, اللہ اس کو شفا دے دے. اور اس وقت وہ مردہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اس وقت جدائی کا وقت, میں اہل و عیال سے جدا ہونے لگا ہوں, اس دنیا کی مال و متاع سے جدا ہونے لگا ہوں, یہ جدائی کی آخری گھڑی ہے, مال دنیا سے بالکل جدا ہونے لگا ہوں. اور پنڈلی لپٹ جائے گی اس کی, یعنی موت کی سختی سے بے اہم پاؤں لپٹ جائیں گے, اور اس دن تیرے رب کی طرف ہانکنا ہے تو نے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج ہمارا کوئی دشمن ہمیں کہہ دے نا, یا کوئی تیسرا ہمیں کہہ دے کہ یار آج فلاں تیرا دشمن نے تیرے پاس تجھ پر حملہ کرنا, اور پھر یہ رہتا بھی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں اس کے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں, کوئی جگہ نہیں ہے, ایک ہی بند کمرے میں ہے, اور خبر سنانے والے نے سنا دی کہ آج دشمن تجھ پر حملہ کرے گا. صرف اتنا سوچئے, کیا اس کو کھانے میں لذت آئے گی, پینے میں لذت آئے گی؟ اس کی تو نیندیں اڑ جائیں گی. کھانا پینا تو اور جگہ پہ رہا, نیندیں بھی اس کی اڑ جائیں گی, کیونکہ بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اور دشمن نے بھی اس پر وار کرنا ہے, کسی نے خبر دے دی, اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ دشمن حملہ نہ کرے, ہو سکتا ہے دشمن اس پر حملہ نہ کرے, یہ ممکن ہے. لیکن جو موت ہے نا, موت یہ برحق ہے, اس نے آنا ہی آنا ہے. سوچنے کی صرف اتنی بات ہے کہ اگر دشمن کا ڈر ہو تو کھانا پینا بھول جاتا ہے, نیندیں نہیں آتی, نیند بھول جاتی ہے, اور موت کی سختی یہ تو یاد تک بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے موت کی سختی کو بیان فرمایا شرح الصدور کے اندر صفحہ نمبر 13. حضور نے فرمایا کہ ہوا قدر ثلاث مئات ضربۃ بالسیف, فرمایا کہ موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی 300 بار تلوار چلائی جائے. اتنی سختی ہوتی ہے موت کی کہ 300 بار تلوار کا چلانا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حضور نے فرمایا کہ فرشتے میت کو بند کر دیتے ہیں. جب اس کی روح قبض کرتے ہیں نا, تو فرشتے میت کو بند کر دیتے ہیں ایک قلعے کے اندر, کہ میت وہاں سے ہل چل نہیں سکتا. اس کو بند کر کے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میت کو فرشتے بند نہ کرتے تو یہ میت موت کی سختی کی وجہ سے بھاگتا جنگلوں کی طرف, اس لیے فرشتے اس کو پہلے باندھ دیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں. شرح الصدور کے اندر فرمایا صفحہ نمبر 13 پہ حدیث مبارکہ, حضور نے فرمایا کہ اس کو بند کر دیتے ہیں. بند کرنے کے بعد اس کی روح نکالتے ہیں, اور پھر جب روح نکلتی ہے انسان کے جسم سے, وہ جو تکلیف ہوتی ہے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تکلیف ایسی ہے کہ جیسے 300 بار کسی نے تلوار چلائی اس پر اور مرا بھی. اور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت قعب بن احبار سے سوال فرمایا کہ یار جان کھونے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے, جب روح قبض ہوتی ہے, جان نکلتی ہے, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کی سختی کا یہ حال ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار شاخ کو پیٹ کے اندر مارا جائے, کانٹے دار شاخ کو پیٹ کے اندر مارا جائے, اور پھر اس کا ہر کانٹا کسی رگ کے ساتھ الجھ جائے, اور پھر طاقتور انسان اس کو کھینچے, تو فرمایا اس کا انگ تکلیف سے ہل جاتا ہے. فرمایا یہ موت کی سختی ہے, اور اس سے بھی کہیں زیادہ سختی. اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کی جب روح مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی, تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پیارے کلیم موت کی سختی کو کیسے پایا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, مولا ایسے اور نہ وہ مرے اور نہ ہی وہ اڑ سکے, آگ کے اندر اس کو جلایا جائے مرغ کو, نہ وہ مر سکے اور نہ وہ اڑ سکے, ایسے میں نے تکلیف کو محسوس کیا, موت کی سختی کو ایسے محسوس کیا. وہ پیغمبر ہے. اور کیمیائے سعادت کے اندر اس کو امام غزالی نے اس بات کو تعریف فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک حدیث مبارکہ ہے شرح الصدور کے اندر, حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک طائف ایک قبرستان میں آیا, اور آپس میں کہنے لگے کہ یار 2 رکعت نماز ہم پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ مولا کریم
کسی مردہ کو زندہ فرما دے اور وہ مردہ سے ہم موت کی خبر پوچھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو قبر سے ایک سیاہ رنگ کا شخص ظاہر ہوا ہے قبر سے۔ اس نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ جو سیاہ رنگ کا شخص قبر سے نکلا اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، اور اس شخص سے پوچھا کہ اس شخص نے سوال کیا کہ بتاؤ میرے ساتھ کیا سوال ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ میں 100 سال ہو گیا مرا تھا، 100 سال کے بعد آج میں اپنی قبر سے نکلا ہوں۔ فرمایا کہ ابھی تک موت کی تکلیف میرے جسم سے نہیں گئی، 100 سال گزر گیا، موت کی تکلیف میرے جسم سے ابھی تک نہیں گئی، یعنی موت کی اتنی سختی ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کسی شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت اور سوال دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے خمیر آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ پھر اس شخص نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، خواب کے عالم میں سوال کر رہا ہے اور آیت مبارکہ خواب کے عالم میں سنا رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق واتفت الساق بالساق۔ حضور قرآن کی اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کی شدت نہایت سخت ہوتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے خمیر آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ تو عرض کرتے یا رسول اللہ پھر حدیث کی مطابقت قرآن کی آیت مبارکہ سے تو نہ ہوئی، پھر ہم آپ کے اس فرمان کو مانیں گے یا قرآن کی اس آیت مبارکہ کو مانیں گے؟ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ تم سورۃ یوسف پڑھو، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ وہ شخص جب یہ سوال جواب سنا حضور کا تو جاگ آئی، جب بیدار ہوا تو سورۃ یوسف کو کھولا، وضو کر کے بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے، سورۃ یوسف پوری پڑھ ڈالی، جواب نہ ملا، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا کہ مجھے حضور نے زیارت کروائی خواب کے عالم اور فرمایا میں نے یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم سورۃ یوسف پڑھو، تمہیں اس کا جواب مل جائے۔ میں تو بار بار سورۃ یوسف پڑھ رہا ہوں، مجھے جواب نہیں مل رہا۔ جب ادھر ادھر بھاگتا رہا، سوال کرتا رہا، کسی ایک بزرگ عالم دین کے پاس پہنچا جو صوفی تھا، دین کو سمجھنے والا تھا، جس نے دین کو سمجھا، دین کو پڑھا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو پڑھا ہے، اس کو دین اتنا سمجھ بھی نہیں آیا۔ وہ ایسا بزرگ تھا جس نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دین کو پڑھا تھا، اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ حضور نے جواب صحیح ارشاد فرمایا ہے، تم سورۃ یوسف پڑھو، سورۃ یوسف کے اندر تیرے سوال کا جواب ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو پڑھی۔ وہ بزرگ عالم دین کہنے لگا کہ تم پھر سے میرے سامنے پڑھو۔ وہ سورۃ یوسف کھول کر پڑھنے لگا، جب پہنچا نا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچا نا تو پھر اس بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ اب تم اس کا ترجمہ کر۔ اس نے ترجمہ کیا کہ مصری عورتوں نے زلیخا کے گھر میں جب جمال یوسفی دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب جمال دیکھا، بجائے پھل کے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، ان کو محسوس تک بھی نہ ہوا۔ تو پھر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور یہ کس جواب اس کا بنتا ہے؟ بزرگ عالم دین نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تم دیکھو جب منافق اور کافر کی روح قبض ہوتی ہے اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہے، اور جب مومن کی روح قبض ہونے لگتی ہے تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی حضور نے فرمایا۔ رب کی قرآن کی آیت بھی صحیح فرما رہی، نبی کا فرمان بھی صحیح فرما رہا ہے، تکلیف اتنی ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، حسن یوسف دیکھا تھا، درد کو بھول گئی، ہاتھ کٹتا ان کو سمجھ نہ آیا۔ فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے نا، مومن کی روح قبض ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک سامنے آ جاتا ہے۔ مومن کہہ رہا ہوتا ہے محبوب آپ کی زلف پہ قربان جائیے، آپ کی آنکھوں پہ قربان جائیے، آپ کی اداؤں پہ قربان جائیے۔ یہ قربان ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے ادھر سے روح قبض کر لیتے ہیں، اس کو تکلیف تک بھی محسوس نہیں ہوتی، اور دنیا جہاں سے جناب یہ چلا جاتا۔ موت کی سختی بہت زیادہ ہے کہ جس کا فرمان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ موت کی سختی کو یاد، اور جو شخص موت کو دن میں یاد رکھتا ہے نا اس کو دنیا کی لذتیں بھی بھول جاتی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔